تحریک منہاج القرآن اس دور فتن میں عشق و محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ کرنے کی تحریک ہے۔ اس نے اپنی 27 سالہ جدوجہد کے ذریعے امت کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹوٹا ہوا تعلق بحال کرنے کی کوشش کی ہے۔ تحریک منہاج القرآن نے جہاں عقیدہ رسالت کے ہر پہلو کا حقیقی دفاع کیا ہے، وہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فروغ بھی دیا ہے۔ تحریک منہاج القرآن پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوازشات اور کرم کی سب سے بڑی علامت اس کے مرکز پر قائم گوشہ درود ہے۔ 1 دسمبر 2005 کو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے گوشہ درود کا افتتاح کیا۔ گوشہ درود حرمین شریفین کے بعد روئے زمین پر وہ واحد مقام ہے جہاں سال کے 365 دن 24 گھنٹے ہر لمحہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں۔ دسمبر 2005 سے مارچ 2010 تک 13.5 ارب سے زائد درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ میری معلومات کے مطابق اس وقت روئے زمین پر کسی خانقاہ میں، کسی دربار پر، کسی ادارے میں، کسی تحریک کے مرکز پر، کسی دارالعلوم میں، کسی مشن میں، دنیا کے کسی خطے اور گوشے میں اس طرز پر کہ 24 گھنٹے میں 1 منٹ کا بھی انقطاع نہ ہو اور درود و سلام ایک سلسلے کے طور پہ اجتماعی چلتا رہے، روئے زمین پر اس جگہ کے سوا ابھی کہیں اور نہیں۔ لہذا گوشہ درود و سلام کا قیام تحریک منہاج القرآن کی علل اعلان قبولیت ہے۔ اس وقت ملک بھر اور بیرون ملک میں ہزاروں مقامات پر تحریک منہاج القرآن اور اس کے فورمز منہاج القرآن ویمن لیگ، منہاج القرآن یوتھ لیگ اور مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے زیر اہتمام حلقہ درود قائم ہیں، جہاں ہزاروں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کر رہے ہیں۔ نئے حلقہ درود کے قیام کا طریقہ، جہاں رفقا وابستگان موجود ہوں، 2 فعال افراد کو ذمہ داری اور مکمل طریقہ کار کی تربیت دے کر حلقہ کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ جہاں رفقا وابستگان موجود نہ ہوں، قریبی یونین کونسل کے 2 ساتھی کسی واقفیت، رشتہ داری، کاروباری، کلاس فیلو، مسجد کی بنا پر متعلقہ فرد سے ٹائم لے کر اس علاقہ کا وزٹ کریں۔ ملاقات میں کاروباری، ملکی، معاشرتی مسائل کے ذکر کے ساتھ ان کے حل کی بات کریں۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کی بحالی کی ضرورت اور درود پاک کی ضرورت اور اہمیت پر بات کریں۔ تحریک کے گوشہ درود کا تعارف کروائیں اور چند ملاقاتوں کے بعد اس علاقہ میں حلقہ درود کے قیام کی بات کریں۔ کسی بھی تعلق والے فرد کی عدم موجودگی کی صورت میں امام صاحب و مسجد کو ذریعہ دعوت بنائیں۔ ہر 2 صورت میں قائم نئے حلقہ درود کو اس وقت تک خود چلائیں جب تک اس کی انتظامی کمیٹی از خود فعال نہیں ہو جاتی۔ حلقہ درود کے قیام کے بعد اس کی رجسٹریشن مرکزی نظامت دعوت میں کروائی جائے گی۔ حلقہ درود کی رجسٹریشن کا طریقہ حسب ذیل ہے۔ مرکز یا تحصیلی دفتر سے رجسٹریشن حلقہ درود کا فارم لیں اور اسے پر کر کے اپنے تحصیلی ناظم دعوت کو دیں۔ فارم انٹرنیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے، www.goshahdarud.com۔ حلقہ درود قائم ہونے کی مرکزی نظامت دعوت کے نمبر 0313865246 پر مندرجہ ذیل معلومات SMS کر دیں۔ ناظم حلقہ درود کا نام، حلقہ درود کے افتتاح کی تاریخ، رفاقت نمبر اور تنظیمی ذمہ داری، کس فورم کے تحت حلقہ درود قائم کیا گیا، ایڈریس بما یونین کونسل اور ضلع و تحصیل، موبائل نمبر۔ اس SMS کے فوراً بعد مرکز کی طرف سے آپ کو آپ کے ضلع کے نام کے ساتھ حلقہ نمبر الاٹ کر دیا جائے گا۔ مثلاً فیصل آباد کے پہلے حلقہ کا نمبر FSD-01 ہوگا۔ وومن لیگ کے حلقہ نمبر کے ساتھ F لکھا جائے گا، مثلاً FSD-01F۔ حلقہ درود آپ گھر، دفتر، اسکول، کالج، ہاسٹل یا مسجد میں قائم کر سکتے ہیں اور اس کو چلانے کے لیے کم از کم 2 رکنی کمیٹی تشکیل دی جائے۔
درود و سلام کے اس حلقہ میں شرکت کرنے والے احباب کے لیے جگہ، دن اور وقت متعین کر دیا جائے تاکہ ہر ہفتہ لوگ از خود حلقہ درود میں شریک ہوں اور پوری توجہ اور دل جمعی کے ساتھ درود و سلام پڑھا جائے۔ حلقہ کی جگہ پر کم از کم 10 افراد کی گنجائش ہونی چاہیے۔ علاقے میں موجود ہر متحرک ساتھی کے ذمہ کچھ افراد کو دعوت اور فالو اپ کرنے کا کام سپرد کریں۔ اس سے کام تقسیم اور آسان ہوگا اور زیادہ افراد میں احساس ذمہ داری پیدا ہوگا۔ ہر حلقہ میں ممبرشپ فارم، اندراج درود پاک رجسٹر، قائد محترم کی ویڈیو کے لیے CD پلیئر، ٹی وی یا کمپیوٹر، ضروری مقدار میں تسبیحات یا شماروں کا انتظام ہو۔ حلقہ کی عمارت کے باہر حلقہ درود کا فلیکس بورڈ لگائیں۔ نیز قریب ترین اہم مقامات اور مساجد میں حلقہ درود کے دن، ٹائم اور مقام کی تشہیر ضرور کریں۔ حلقہ کے بہتر نتائج کے لیے اس کا 7 روزہ ہونا ضروری ہے۔ مجبوری کی صورت میں 15 روزہ کریں مگر جگہ مستقل رکھیں۔ ہر تسبیح کے بعد چند بار مل کر بآواز بلند درود پاک کا ورد ضرور کریں۔ حلقہ کو مقرر وقت پر شروع اور ختم کریں۔ افراد کے انتظار میں حلقہ کو لیٹ نہ کریں اور نہ ہی محفل میں پروگرام کو لمبا کریں۔ لنگر کا تکلف نہ کریں اور حلقہ کے اختتام پر تحریک کے عہدیداران اور حلقہ کی انتظامیہ چند منٹ کے لیے میٹنگ کریں اور حلقہ کی کارکردگی کا جائزہ لیں۔ ہر حلقہ 60 منٹ کا ہوگا۔ تلاوت و نعت 5 منٹ، درود پاک شماروں تسبیحات پر 25 منٹ، ویڈیو خطاب شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری 25 منٹ، ذکر و دعا 5 منٹ۔ حلقہ درود میں دکھانے کے لیے حلقہ درود پیکج جو کہ 25 منٹ کے خطابات پر مشتمل ہے، نظامت دعوت سے حاصل کریں۔ درود پاک کی کلیکشن ہر ہفتے حلقہ کے اختتام پر دعا کے بعد سب سے اہم مرحلہ درود پاک کی کلیکشن کا ہے، جس کے لیے باقاعدہ رجسٹر، نوٹ بک یا فائل ہو تاکہ درود پاک کا ریکارڈ رکھا جائے۔ ہر ماہ کی 25 تاریخ تک پڑھے جانے والے درود پاک کی تعداد، جتنے افراد نے پڑھا، حلقہ میں کل نئے وابستگان کی تعداد اور حلقہ میں کل نئے باقاعدہ رفقا کی تعداد کا SMS بنا کر اپنے تحصیلی اور مرکزی ناظم دعوت کو بھیجا جائے۔ SMS بنانے کا طریقہ: حلقہ درود نمبر، ماہانہ درود پاک کی تعداد، کل شرکا کی تعداد، کل نئے وابستگان کی تعداد، نئے رفقا کی تعداد۔ مرکزی گوشہ درود کی دعوت ایسے افراد منتخب کریں جو حلقہ درود کے لیے مؤثر ثابت ہوں۔ ان کو مرکزی گوشہ درود میں 10 دن کے لیے گوشہ نشینی کی دعوت و ترغیب دیں۔ 50 وابستگان یعنی تقریباً 5 وابستگان ماہانہ، 12 رفقا یعنی 1 رفیق ماہانہ، 1 لائف ممبر، 1 نئے حلقہ درود کا قیام۔ اس طرح ایک حلقہ درود میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کی نسبت سے سالانہ 63 لوگ تحریک میں شامل ہوں گے۔ انتظامی کمیٹی برائے حلقہ درود: ہر حلقہ درود کو چلانے کے لیے 2 رکنی انتظامی کمیٹی برائے حلقہ درود ہوگی۔ ناظم حلقہ، نائب ناظم حلقہ۔ ناظم حلقہ درود کی ذمہ داریاں: متحرک ساتھی کا انتخاب کریں۔ حلقہ کی جگہ کے تمام معاملات کا ذمہ دار ہوگا۔ جگہ کی صفائی، صاف شدہ دریوں اور چادروں کی بروقت فراہمی، تسبیحات یا شماروں کی فراہمی، خوشبودار ماحول، موسم کے مطابق ہوا، ہیٹر، پانی وغیرہ کا انتظام کرنا، حلقہ کے باہر سائن بورڈ آویزاں کرنا اور مساجد اور پبلک مقامات پر حلقہ کی تشہیر کرنا، دعوتی کارڈ، ٹیلی فون، SMS کے ذریعے افراد کو دعوت دینا اور اس عمل میں دیگر افراد کو شریک کار بنانا، ویڈیو پروگرام کے لیے انتظام کرنا اور CD منتخب کرنا، دعا کے بعد درود پاک کی کلیکشن اور رجسٹر میں اندراج کرنا، ماہانہ درود پاک کی کلیکشن اور ان کے قوائف کی تیاری و بروقت بالائی تنظیم کو ارسال کرنا۔ نائب ناظم حلقہ درود کی ذمہ داریاں: ناظم کی غیر موجودگی میں اس کی ذمہ داریوں کو سر انجام دینا، پروگرام کے وقت، جگہ، مقامی تنظیم اور انتظامی کمیٹی کے افراد کے نام اور تصاویر مرکز کو برائے انٹرنیٹ ارسال کرنا۔ حلقہ ہائے درود کے ذریعے تحریک کی دعوت کا فروغ: ہر دفعہ حلقہ درود میں نئے افراد کو ضرور دعوت دیں۔ حلقہ درود میں وابستگی اور رفاقت سازی کو یقینی بنائیں۔ ہر ماہ کم از کم 5 افراد کو وابستہ اور 1 رفیق بنانے کا ہدف حاصل کیا جائے۔ سال میں
ایک نئے حلقہ درود کا قیام یقینی بنائیں اور کم از کم ایک تاحیات رفیق ضرور بنایا جائے۔ دعوتی مقاصد کے حصول کے لیے تحریک کا مختصر تعارف، وابستگی اور رفاقت فارم ناظم حلقہ درود کے پاس ہونے چاہیے۔ حلقہ درود کے قیام کے 3 ماہ بعد کم از کم 10 CDs سے CD ایکسچینج کا آغاز کیا جائے۔ CD ایکسچینج میں موجود CDs کو حلقہ درود کے اختتام پر شرکائے حلقہ درود کو دیکھنے کے لیے دی جائیں اور اگلے ہفتہ جملہ CDs واپس لے کر شرکا میں ایکسچینج کر دی جائیں۔ CD ایکسچینج میں موجود CDs کی تعداد میں مرحلہ وار اضافہ کیا جائے۔ حلقہ درود میں وابستگی اور رفاقت اختیار کرنے والے افراد کو مستفوی کارکن بننے کی ترغیب دی جائے۔ اگر ہر تحصیل میں 25 حلقہ درود قائم کیے جائیں تو ایک سال میں تحصیل میں 1250 وابستگان، 300 رفقا، 25 لائف ممبر، 25 UC یا یونٹ تنظیمات قائم ہوں گی۔ لہٰذا یہ آرزو ہے اور یہ آپ کے لیے تاکید بھی ہے کہ تحریک منہاج القرآن کا کوئی رکن اور کوئی رفیق اپنے آپ کو رفیق ہی نہ سمجھے۔ کس کے رفیق ہیں آپ؟ ہم سب، میں بھی آپ بھی، ایک سنگت کی تلاش میں ہیں، اور وہ سنگت مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم بصورت غلامی ہے۔ وہ بصورت غلامی ہے۔ تو یہ سنگت آقا علیہ السلام کی غلامی کی صورت میں، قرب کی صورت میں، نسبت کی صورت میں، رابطہ کی صورت میں، مخاطبہ کی صورت میں، سلام اور جواب کی صورت میں اور سما کی صورت میں، یہ کثرت درود و سلام سے نصیب ہوتی ہے۔ یہ مراتب ولایت نصیب ہوتے ہیں۔ فقراء نیچے رہ جاتے ہیں، اولیاء لاکھ منزلوں کے درمیان نیچے پھرتے رہتے ہیں، درود و سلام اٹھا کے اس سے اوپر پہنچا دیتا ہے۔ لہذا کوئی شخص اپنے آپ کو اور کوئی خاتون اپنے آپ کو رفیق اور رفیقہ نہ سمجھے اگر اس کی زندگی کا وظیفہ کثرت درود و سلام نہ ہو، کثرت درود و سلام نہ ہو تو اس کی کوئی رفاقت نہیں ہے۔ اور میری آرزو ہے کہ گھر گھر سرزمین پاکستان کا اور دنیا میں جہاں جہاں تحریک منہاج القرآن سے لاکھوں لوگ وابستہ ہوتے جائیں گے، ہمارے وابستگان میں سے ہر ایک گھر حضور کے درود و سلام کا حلقہ بن جائے، اور ہر شام ہر وابستہ کے گھر سے ایک رپورٹ گنبد خضرا میں درود و سلام کی جائے۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پڑھنے والے کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے دادا کا نام سب بتا کر محلے، علاقے، شہر کے نام پتے کے ساتھ بتایا جاتا ہے، نسب اور جگہ، کہ یا رسول اللہ فلاں شہر، فلاں محلے، فلاں گھر سے فلاں ابن فلاں کا درود آیا ہے۔ تصور کریں چشم تصور میں وہ لمحہ جس کا روز درود و سلام کا ریکارڈ گنبد خضرا میں جاتا رہے گا، اور اس کی وفات اور موت کے دن تک روز جائے گا اس کا نام، اور فرشتے اس کا نام لے کر روز پیش کریں گے، اور حضور اس کے چہرے کو تک رہے ہوں گے، اس کا نسب، اس کا محلہ، اس کے گھر کا پتہ روز پیش ہوگا۔ اور ہر روز آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جس شخص کے درود و سلام کا ریکارڈ پیش ہوتا رہے اور اسی حال میں موت آ جائے، بھلا پوچھئے جب قبر کا وقت آئے گا اور اس سے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ہستی محمد مصطفیٰ کے بارے میں بول کیا کہتا تھا؟ اور آقا علیہ السلام کی شکل و صورت مبارکہ، صورت طیبہ اس عاشق اور اس امتی اور اس شخص کی آنکھوں کے سامنے ہوگی، اور فرشتے پوچھ رہے ہوں گے کہ بتا اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، اس ہستی کے بارے میں، بھلا بولیے جس شخص کے درود و سلام کا پیغام ہر روز گنبد خضرا میں جاتا ہے، اس کو حضور جواب دینے دیں گے کہ یہ کون ہے؟ بھلا حضور جواب دینے دیں گے؟ ممکن ہے اور بعید از قیاس نہیں ہے، اور میری محبت، وجدان اور ایمان اور میرا ذوق یہ کہتا ہے آپ ہر روز گنبد خضرا تک درود و سلام کا پیغام پہنچانے والے بن جائیں۔ بعید نہیں، خدا کی قسم، کہ قبر میں جب فرشتے اشارہ ہاتھ کا کر کے پوچھیں یہ کون ہے، تو آقا علیہ السلام خود بڑھ کے جواب دے، فرشتے اس سے نہ پوچھ کے میں کون ہوں، مجھ سے پوچھ یہ کون ہے، مجھ سے پوچھ یہ کون ہے۔ اس کا ہر روز صبح و شام
اس کا گھر میرے درود و سلام کا حلقہ تھا، اس کا اٹھنا بیٹھنا درود و سلام تھا، اس کی زندگی کا وظیفہ درود و سلام تھا، یہ میرے اس طرف منتسب تھا، مرتبط تھا، جڑا ہوا تھا، اس نے عمر بھر میرا درود و سلام نہیں چھوڑا، صبح و شام مجھے پیغام بھیجتا رہا۔ آج اس سے نہ پوچھو کہ یہ کون ہے، آج میں بتاتا ہوں یہ غلام کون ہے۔ اور پیغام یہ ہوا کہ اس سنگت کو بشکل رفاقت اختیار کرو، اپنے گھر والوں کو رفقا بناؤ، رفیق بناؤ، اور رفاقت میں پختگی، لائف ممبرشپ اور اینول ممبرشپ دائمی رفاقت میں پختگی کرو۔ اور سنگت و رفاقت جب یہ لو تو اس کا معنی یہ سمجھو کہ اس رفاقت و سنگت سے کا مقصد، منشا اور مراد آقا علیہ السلام کی غلامی کی نسبت کو مضبوط کرنا ہے، اور آقا کی نسبت اور رابطے کی مضبوطی درود و سلام سے بڑھ کر کوئی وسیلہ ذریعہ نہیں۔ یہ تحریک منہاج القرآن کا منشور ہے۔ آئیے آپ بھی سعادت کے حصول کے لیے اپنے گھر حلقہ درود کا قیام کریں اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ نظامت دعوت کو حلقہ درود کی ماہانہ رپورٹ بھجوانے کا طریقہ: حلقہ درود و سلام میں پڑھائے جانے والے درود پاک کو مرکزی گوشہ درود میں درج ذیل طریقوں سے بھجوایا جا سکتا ہے۔ بذریعہ ڈاک بھیجنے کا پتہ: نظامت دعوت، مرکزی سیکریٹریٹ، تحریک منہاج القرآن، 365 ماڈل ٹاؤن، لاہور۔ 04211140140 04235161411 سیل فون 0300865246 بذریعہ SMS 0300865246 0313865246 بذریعہ ای میل info@goshadarud.com بذریعہ فیکس 0423516884 بذریعہ ویب سائٹ www.goshadarud.com